اب ذرا اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ چاہتی ہوں، پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. کیوں پناہ لیتی ہوں؟ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی پروٹیکشن میں آ کر اس کی کتاب کو سمجھ سکوں، شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں، خوف، اندیشوں سے بچ سکوں اور اپنے اس کام کو بہترین طریقے پر انجام دے سکوں. اللہ کی اس کتاب کو اسی طرح سمجھ سکوں جس طرح میرا رب چاہتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے. اس کو اسی نظر سے دیکھوں جس نظر سے میرا رب اس کو دیکھنا چاہتا ہے. اس میں وہی بات سمجھوں جو میرے رب کو پسند آ جائے اور اس پر عمل بھی کر سکوں، اس کو اپنے اندر جذب کر سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. جس کام کے شروع میں اللہ کا نام لے لیا جائے اس کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. یہاں پر اللہ تعالی کی دو صفات کا ذکر ہوا ہے، ایک ہے الرحمن اور دوسری ہے الرحیم. قرآن پاک تو بذات خود اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی عنایت کا ایک بہترین نمونہ ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس لیے اسی کے نام سے اس کی ابتدا ہے. گویا اس کتاب کا کھلنا سراسر اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے. میں اس کی رحمت کی طلبگار ہوں، اس کی رحمت کی محتاج ہوں، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہی ہوں. ہر وہ معاملہ جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتا ہے اس سے برکت اٹھا لی جاتی. یہ حدیث ہے. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین، وہ رب ہے تمام جہانوں کا. تمام چیزوں کو پیدا اس نے کیا، ان کی پرورش وہ کر رہا ہے، ان کو کمال تک اسی نے پہنچایا اور اس کائنات کو رزق اور روزی بھی وہی باہم پہنچا رہا ہے، وہی ان سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے. میرا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، مجھے بولنے کی قوت بھی اسی نے دی، مجھے یہ کتاب بھی پڑھنی اسی نے سکھائی، مجھ تک رحمتوں کا یہ خزانہ بھی اسی نے پہنچایا، اس لیے تعریف اسی کے لیے. الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. میں اب تک اس کی اس کتاب سے لا تعلق رہی، غافل رہی، بے نیاز رہی، بے پرواہ رہی، لیکن اس نے مجھے رزق دینا بند نہیں کیا. اس کی رحمت اور اس کی مہربانی میرے شامل حال رہی، میرے گناہوں اور میری نافرمانیوں کے باوجود اس کا سایہ رحمت مجھ پہ عام رہا. اس لیے میں کیوں نہ اس کا شکر ادا کروں. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک بھی وہی ہے. اسی نے پیدا کیا، اسی کی طرف واپسی ہے، وہی بھیجنے والا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اس دن کا مالک وہ خود ہوگا. وہ دن کیسا دن ہے؟ فیصلے کا دن ہے، جزا سزا کا دن ہے. جو کچھ میں اس زندگی میں کر رہی ہوں ان سب کو قیامت کے دن میرے سامنے لایا جائے گا. میرے ظاہر اور باطن سے میرا رب ہی واقف ہے، اس لیے میں اس کی شکر گزار ہوں کہ وہ خود میرے حق میں فیصلہ کرنے والا ہے. جب پیدا اس نے کیا، رزق اس نے دیا، زندگی اور موت کا مالک وہ ہے.
اسی کی رحمتوں سے میں آج اس مقام تک پہنچی، تو پھر میرے لیے لازم کیا کہ اسی کی عبادت کروں، اسی کی بندی بن جاؤں، اسی کی اطاعت کروں۔ اس لیے لازمی نتیجہ ہے اس شکر کا کہ میری عبادت اس کے لیے ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو بندہ مومن اپنے ان جذبات کا اظہار، اپنے رب سے اپنی محبت اور وابستگی کا اظہار کن الفاظ میں کرتا ہے؟ ایاک نعبد، صرف تیری، جسے ہم لکھتے ہیں نا یورس اونلی، تو ایاک، صرف تیری، صرف تیری، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، ہم صرف تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی کریں گے، تیری ہی کرنی چاہیے۔ اور عبادت کے علاوہ زندگی کے ہر موقع اور ہر مقام پر تیری مدد چاہیے، کیونکہ عبادت کا نچوڑ ہے دعا۔ تیرے آگے جھکتے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں۔ تو پورے جہان کو پیدا کرنے والا بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے، ان کا مالک بھی ہے۔ ان سب چیزوں کی ابتدا اور انتہا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میرا یقین اور ایمان ہے اس بات پر کہ مدد بھی تو ہی دے سکتا ہے، اس لیے ایاک نستعین، تجھی سے میں مانگوں گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، مانگنے کی چیزیں تو بہت سی ہیں، لیکن سب سے پہلی ضرورت صحیح راستہ۔ یہ راستہ کیا ہے؟ اسلام، دین اسلام۔ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، کام کرنے کا وہ انداز بتا جو تجھے پسند آ جائے، جس پر چل کر میں تیری رضا کو پہنچ سکوں، تجھے راضی کر سکوں، کیونکہ واپسی جو تیری ہی طرف ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ جو تجھ سے جا ملائے، کہیں ہم راستے میں گم نہ ہو جائیں۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، مزید نشاندہی، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو خوش ہو گیا، جن سے تو راضی ہو گیا۔ مجھ سے پہلے بہت سے ایسے بندے جو اس دنیا میں بھیجے گئے، جو اس دنیا میں رہے اور تیری پسند کے کام کر گئے، جن سے تو خوش ہو گیا، مجھے بھی انہی کے راستے پر چلا، انہی جیسا بنا۔ غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو بھٹک گئے، جو راستہ گم کر بیٹھے، جو صحیح صاف ستھری شاہراہ کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں کی طرف چل پڑے۔ آمین۔ اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر لے، سن لے۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اب اس کی تفسیر کریں۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اس کو مختصر بولتے ہیں تعوذ پڑھنا، کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کسی کام کو کرنے کے لیے سب سے بڑا جواز یہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ بات تو یہی ختم ہو جاتی ہے نا۔ کوئی بھی کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات اللہ کا حکم ہے۔ میرے لیے کوئی کام کرنا، اس کا سب سے بڑا جواز، اس کی سب سے بڑی حکمت، اس کا فلسفہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کر رہی ہوں۔ کیا اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی؟ کسی کام کو کرنے کے لیے اس سے بھی بڑا کوئی جواز ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ خوبصورت کوئی اور دلیل ہے؟ عام طور پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی دین کے حکم پر عمل کرنے لگتے ہیں اور لوگ ہم سے پوچھ بیٹھتے ہیں
کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو ہم ان کو ادھر ادھر کی لمبی چوڑی تعویلیں بتاتے ہیں. یہ اس کتاب پر ایمان کی کمی کی علامت ہوتی ہے. اس پر پوری طرح اعتماد نہ ہونا ہے. ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات کو ماننے کے لیے اتنا اطمینان ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے میرے لیے حکم، میں اس کو سب سے بڑے مقام پہ رکھتی ہوں، اس لیے جب اس کی طرف سے کوئی بات آئے گی مجھے ماننے میں کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پاک کو پڑھو تو اللہ تعالی کی پناہ لے لو شیطان مردود سے. ٹھیک. اب اگلا سوال ہے کہ اب یہ سوال آپ کو لکھنا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ لکھنا بھی تھا سب کچھ. ہر چیز بے شک نہ لکھیں، لیکن اس طرح کے جو سوال ہوتے ہیں یہ ضروری ہے. یہ سوال کیوں کیے جا رہے ہیں آپ سے؟ آپ کو سوچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، آپ کو دماغ استعمال کرنا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ جب تک ہم سے سوال نہ کیا جائے تو ہمارا دماغ کام نہیں کرتا. یہی بات اگر میں آپ کو سوال کے بغیر بتاؤں تو آپ کا دماغ حرکت نہیں کرے گا. خیر، تو شیطان سے پناہ مانگنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور دشمن کے خلاف اپنی حفاظت ضروری ہے. قرآن پاک ہمیں اللہ تعالی سے ملائے گا، جنت کا راستہ آسان کرے گا. شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اس کتاب کو صحیح طور پر سمجھ سکیں، اس لیے جب ہم اس کتاب کے قریب جائیں گے تو وہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا. تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینا ضروری ہے. ایک انسان جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. شیطان بیچ میں آ کر بندے کو ادھر سے روکنا چاہتا ہے، ادھر ادھر کرنا چاہتا ہے. اس لیے شیطان سے بچنے کی دعا مانگنا ضروری ہے. شیطان اللہ کا دھتکارا ہوا ہے، ہمیں اس کی بات نہیں ماننا اور اللہ کی اس کتاب کو صحیح طور پر سمجھنا. شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے رستے پر آنے نہیں دوں گا. وہ پوری طرح ایکٹیو ہو جاتا ہے اس وقت جب ہم اس کتاب کی طرف آتے ہیں. چلیے یہ بات تو ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے لیے دوسرا لفظ تسمیہ ہے، اس کا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ پھر اس کام کے کرنے میں اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. چونکہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا نام لینا، اس کا شکر ادا کرنا بھی ہے. کام میں برکت ہوتی ہے، کام آسان ہو جاتا ہے. اگر بسم اللہ پڑھی جائے گی تو انشاءاللہ وہ کام بھی درست ہوگا. کسی غلط کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہی ہمیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر ایک اور اینگل سے دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہیں، کتنے نام ہیں؟ سب سے پہلے الرحمن اور الرحیم ہی کیوں آیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا الغفور الرحیم، بسم اللہ الغفور الرحیم ہو سکتا تھا، تو وہ بات نہیں بنتی نا. چلیے الرحیم کی جگہ الکریم لگا لیجیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، نام تو اسی کا ہے. اب یوں پڑھی بسم اللہ الرحمن الکریم. العزیز اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، آپ پڑھیے بسم اللہ العزیز الرحیم. نہیں بات بنتی نا، جو خوبصورتی اس میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے اور رحمت پر رحمت کا ذکر ہے. تو پہلا تعارف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کہ وہ مہربان ہے. جب ہم اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں تو کیسے کراتے ہیں؟ ڈراتے ہیں نا. ہر بات میں اللہ تعالیٰ مارے گا، اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا، اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا ویسا کرے گا. بچپن سے ہی دل پھیر دیتے ہیں ہم ان کے اللہ تعالیٰ کی محبت سے، تو پھر وہ محبت کہاں سے آئے گی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلا تعارف جو کرایا وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کیوں؟ کسی اور کے لیے کیوں نہیں؟ اور سب سے مراد یہاں خاص، پوری کی پوری. مثلا آپ اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا ذہین ہے، کتنا عقل مند ہے. تو ذرا سوچئے اس میں اس بچے کا کیا کمال ہے؟ کس کا ہے کمال؟ تو پھر اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا، جس نے اس بچے کو بنایا. ہم پہاڑوں کی تعریف کرتے ہیں تو پہاڑوں کا خود کیا کمال ہے؟ اس میں ہے کوئی؟ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے نا. ہم دریاؤں کے، سمندروں کے پانی کو دیکھ کر ٹھاٹھے مارتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. تو اصل میں کیا ہے وہ تعریف؟ تو اس کی ہے نا جس نے ان کو بنایا. ان بیچاروں کا اپنا کیا ہے اس میں؟ تو مخلوق میں سے کسی کی بھی جب میں تعریف کروں تو دراصل وہ کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. کیوں اس کی؟ کیونکہ عام لوگ یہی تو خطا کھاتے ہیں، وہ انسانوں میں گم ہو جاتے ہیں، وہ مال و دولت میں گم ہو جاتے ہیں، مال کی محبت میں، اسی میں ہی گم ہو جاتے ہیں، دینے والے کو بھول جاتے ہیں، بنانے والے کو بھول جاتے ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، سب شکر اللہ کے لیے. تعریف کے ساتھ شکر بھی. کیوں؟ خالی تعریف نہیں فائدہ دیتی جب تک شکر کے جذبات نہ ہوں کہ الحمدللہ جس نے یہ بنایا کہ میں اس چیز کو دیکھ سکتا ہوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا. اگر کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ جس نے ہمیں اس کھانے کے ذریعے طاقت بخشی، خوشی بخشی، اطمینان بخشا، ایک سرور بخشا. اگر وہ یہ نہ بناتا تو ہمیں کہاں سے یہ مزہ آتا؟ اگر وہ کھٹا میٹھا نمکین یہ ذائقے کی صلاحیت نہ رکھتا زبان پہ تو ہمیں کہاں سے لطف آتا کھانے کا؟ اگر سونگھنے کی توفیق نہ دیتا، صلاحیت نہ دیتا تو ہم سب کچھ انجوائے کیسے کر سکتے تھے؟ تو پھر سب شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کہ یہ سب کچھ ہے. اسے دیکھ کر ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا اور ہمیں اتنی قوت بخشی کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں. اور پھر وہ صرف ہمیں پیدا کرنے والا اور ہمیں بنانے والا ہی نہیں، بلکہ اس نے بے شمار چیزیں بنائی، بہت سے نشان بنائے اپنی پہچان کے. عالمین کیا ہے؟ یہ سب چیزیں جس کے ذریعے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. وہ رب ہے. دونوں جہان نہیں کہنا، ہم کو تمام جہان کہنا ہے. دو جہان سے مراد تو دنیا اور آخرت ہوتی ہے نا، تمام جہانوں کے. عالمین جمع ہے یہاں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی بے شمار وجوہات ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس کے اندر رکھ کر بات کرنا ہے. اس وقت ہم قرآن پاک پہ غور و فکر اور تدبر کر رہے ہیں. اتنا کچھ دینے والا، اس نے ہمیں بنایا تھا اپنے لیے. جب وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ بندے مجھ تک پہنچنے سے پہلے نیچے ہی کھو گئے تو پھر بھی ہمیں پکڑ نہیں لیتا، حالانکہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے ہمیں پکڑنے کی. آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کسی کو کچھ پیسے دیں اور وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے پیسے کو چومنے لگے اور اسی چیز کا ہی شکریہ ادا کرنے لگے اور اسی سے باتیں کرنے کے پیسے تم کتنے اچھے ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے کان پکڑ لیں گے. ہم بہت سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں. یہ چیزیں اس نے ہماری خدمت کے لیے بنائی تھی، ہماری انجوائمنٹ کے لیے بنائی تھی، ہمارے فائدے کے لیے بنائی تھی. اور کہا کیا تھا؟ ان کو استعمال کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ اور میرے شکر گزار بن جاؤ. ہم اس کو تو بھول گئے اور انہی کے بیچ میں الجھ گئے. آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں نا، ذرا سا وہ پلٹ کے تعریفی نظروں سے ہی نہ آپ کو دیکھے، اگلی دفعہ جب دینے کی باری آئے گی تو اس کو نہیں دینا، کسی اور کو دیں گے جو کم از کم کچھ تو احسان کرے بدلے میں ہمارے ساتھ، ورنہ حقہ پانی بند. وہ ایسے نہیں کرتا. الرحمن بہت زیادہ مہربان ہے اور ہماری غلطیوں پر غلطیوں کے باوجود
رحم کرتا چلا جاتا ہے، ہمیں مہلت دیے چلے جاتا ہے، ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، رحم کرتا چلا جاتا ہے. اور کتنا رحم کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. ایک بچے کو لک آفٹر کرنے کے لیے ایک ماں بھی کافی ہوتی ہے. اگر 2 ہو جائیں، بعض ماؤں کے ساتھ ان کے آیا بھی ہوتی ہے تو اس بچے کی اور شان بڑھ جاتی. اور اگر کسی بچے کو لک آفٹر کرنے کے لیے 70 کھڑی ہوں تو بتائیے اس بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی؟ نہیں. تو وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، ان سے بڑھ کر مہربان ہے. تبھی تو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تبھی تو اتنا کچھ دے کے ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی دیے جا رہا ہے. اور پھر مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ خود مالک ہے اس دن کا. اگر وہ آپ کا فیصلہ کسی اور سے کرواتا، مثلاً آپ کی بہن کو کہتا یا آپ کے شوہر کو کہتا اچھا ذرا اس کے لیے فیصلہ کرو یہ جنت میں جائے یا جہنم میں، تو کیا ہوتا؟ کوئی کسی کو جانے نہ دیتا. جس جنت میں جاؤں وہاں تم بھی. اس پہ شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ وہ خود فیصلہ کرے گا، کہ اس نے یہ فیصلہ کسی انسان نادان کے ہاتھ میں نہیں دیا. نادان بے وقوف کے معنی میں نہیں، دانستن ہوتا ہے جاننا. نادان یعنی انسان تو انسان کو جانتا ہی نہیں. آپ کو کیا پتا میں کس نیت سے پڑھا رہی ہوں، مجھے کیا پتا آپ کس نیت سے یہاں بیٹھے ہیں. ہم جانتے ہیں ایک دوسرے. اگر ہم سے کوئی آج کہے کہ ان سب کی نیتوں کا ان کو بدلہ دو، مارکس دو، مثلاً آپ کو نمبر ملیں گے آپ کے سبق یاد کرنے پر اور ٹیسٹ دینے پر وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ کی نیتوں پر ہم کوئی مارکنگ نہیں کر سکتے. آپ کی مجبوریوں کو ہم نہیں جانتے. اگر آپ نہیں آئیں گے ہم تو نمبر کاٹ لیں گے. لیکن وہ ایسا نہیں، وہ الرحمن الرحیم ہے. اس کو پتا ہے میرا ایک بندہ اگر کسی چیز میں پیچھے رہ گیا، جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، تو جو اس کے ہینڈی کیپ بچے ہوتے ہیں یا سلو ہوتے ہیں تو وہ ان کے اوپر زیادہ شفقت اور توجہ کرتی اور زیادہ محبت کرتی ہے ان سے. یہ چھوٹے بچوں پہ زیادہ کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بچے چھوٹوں سے اکثر جیلس کیوں ہوتے ہیں، کہ ہر وقت آپ ان کو پیار کرتی ہیں، ان کی تو ہر ہی بات مانتی. قیامت کے دن جب وہ فیصلہ کرے گا نا، وہ صرف ظاہر کے حلیے نہیں دیکھے گا کہ کس کا سکارف کتنا ٹائٹ تھا، وہ یہ بھی دیکھے گا سکارف کے نیچے کیا تھا، اس کھوپڑی کے اندر کیا سوچیں تھی، کیا خیالات تھے، اور یہ نگاہیں کہاں کہاں جا رہی تھی، سکارف پہن کے بھی کہاں کہاں بھٹک رہی تھی، اور اس دل کے اندر کیا کیا تھا. وہ تو اندر سے بھی نکال کے باہر رکھے گا، پھر فیصلہ کرے گا. وہ صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ 10 روپے خرچ کیے تھے، وہ یہ بھی دیکھے گا پیچھے کیا جذبہ تھا، اور دے کر کتنا سنبھالا، اور کتنا احسان جتایا، اور کتنی اذیت دی. یہ سب کچھ دیکھے گا وہ. مالک یوم الدین، شکر ہے کہ وہ خود مالک، وہ ہماری مجبوریوں، کمزوریوں، کوتاہیوں، کمیوں، ہر چیز کو جانتا ہے اور صحیح ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا. جو رب اتنی صفات کا مالک ہو تو اس کی تعریف کرنے کا، اس کا شکر ادا کرنے کا پھر بہترین طریقہ کیا ہے؟ پھر اسی کی عبادت کی جائے. جس رب نے سب جہانوں کو پیدا کیا، ان کو پال رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے، اس کی مہربانیاں سب پہ عام ہیں، سب کا انجام بھی اسی کے پاس ہے، پھر ایسے رب کی تعریف کا اصل طریقہ کیا ہے؟ اسی کی عبادت ہو. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد. یہ جو لفظ ہے نا ایاک نعبد، یہ بہت خوبصورت لفظ ہے اور اتنی بے لوث اور اتنی گہری محبت کا اظہار ہے اس میں. ایک ہوتا ہے نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں ہے ایاک نعبد، صرف تیرے. اب دیکھیں کبھی آپ نے کسی انسان کے لیے لکھا ہوگا صرف آپ کی، یا کوئی آپ کے لیے لکھے تو آپ کتنا خوش ہوں گے کہ فلاں شخص صرف میرا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ انسانوں کے لیے تو ہم بڑے خوشی سے لکھتے ہیں ڈیئرسٹ. اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی دفعہ کہا، سب کچھ اس نے دیا، اس کے لیے کہنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی. انسانوں کے لیے لکھتے رہتے ہیں خوشی سے. ایاک نعبد، صرف تیرا، جہاں تو ہے وہاں کوئی بھی نہیں، جو تیرا مقام ہے وہ کسی کا نہیں.
جہاں تیرا حکم ہے کسی کا نہیں، جہاں تیری پسند ہے کسی کی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے مانگتے ہیں، صرف تجھ پہ سہارا ہے، تجھ پہ بھروسہ ہے، تیرے بن کے رہنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ تو کبھی سہاروں کو توڑتا نہیں. ہم ایک قدم آئے تو 10 قدم آتا ہے، ہم سو بھی جائیں تو جاگتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے. کس کس چیز کا بندوبست نہیں کیا اس نے. اس لیے تجھ سے مانگتے ہیں. اچھا کسی اور سے جب مانگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ مانگیں گے ذرا کسی سے، ایک دن مانگیں گے، اگلے دن مانگنے جائیں گے تو وہ کہے گا پھر آگے مانگیں، اور دے کے احسان جتاتے ہیں اور شرمندہ کرتے ہیں، اور آپ ان کے آگے پھر نظر نہیں اٹھا سکتے، دم نہیں مار سکتے، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. اس لیے کیا سکھایا؟ مجھ سے مانگو، ساری ضرورتیں میرے سامنے رکھو. عبادت کی مکمل شکل کب سامنے آتی ہے؟ جب کیا ہو؟ جب مدد بھی اسی سے مانگی جائے. حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی کریم ہے، نچوڑ ہے. کوئی بھی عبادت دعا کے بغیر ادھوری ہے. دعا نہ صرف یہ کہ عبادت ہے بلکہ عبادت کا اعلیٰ ترین حصہ ہے. مثلاً آپ قرآن پاک پڑھنے چلے، ہم نے آپ کو دعائیں سکھانا شروع کر دی، دعائیں مانگنے کے لیے کہا، تو قرآن پاک کا پڑھنا سیکھنا ایک عبادت ہے. آپ یہاں ایک عبادت کر رہے ہیں، لیکن عبادت ادھوری ہے جب تک کہ دعا نہ کی جائے. اسی طرح نماز کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ نماز عبادت کا ایک طریقہ ہے نا. تو نماز میں کیا کرتے ہیں آپ؟ دعا ہی ہے نا. پریئر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دعا. اسی طرح روزہ رکھتے وقت کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کھولتے وقت. اور رمضان میں ویسے بھی کثرت سے دعائیں. حج عبادت کا ایک طریقہ ہے، وہاں کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ چند ریچولز کے علاوہ، چند جگہوں کے وزٹ کے علاوہ جو کثرت سے کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے؟ دعا. تو گویا عبادت کا تصور ادھورا ہے جب تک کہ اس میں دعا شامل نہ ہو. شکر مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس سے مانگنا نہ سیکھیں، جب تک اس سے مانگنے والے نہ ہوں. دعاؤں میں سب سے پہلی دعا، سب سے اہم دعا، سب سے ضروری دعا جس کے بغیر انسان ادھورا ہے، نامکمل ہے، مفلس ہے، فقیر ہے، وہ دعا کس چیز کی دعا ہے؟ ہدایت کی دعا. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا، استقامت کی دعا. صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، لائف سٹائل، ایک نیا طریقہ زندگی، ایک نیا لائف سٹائل جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. وہ راستہ جو بندے کو خدا تک پہنچائے، جو مخلوق کو خالق سے ملائے، ان کی سوچ، ان کے بول، ان کے عمل، ان کے معاملات کو کیا بنا دے؟ خالق کی مرضی کے مطابق. ہم مانگتے بھی تو ہم کو نہیں پتا تھا کیا مانگ رہے ہیں، بولتے زیادہ ہیں سمجھتے کم ہیں، اور پھر کیا مانگتے؟ دنیا بھر کی چیزیں مانگتے ہیں، اور وہ نہیں مانگتے جو مانگنا چاہیے، کہ سیدھا راستہ، دین، اسلام، دین کی سمجھ. کتنا مانگا ہم نے کبھی دین؟ ہم تو بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ تو سب مصیبتیں آ جائیں گی اس راستے پہ چل پڑے تو. سچ بتائیے کتنی دفعہ کتنے شوق سے دین مانگا، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ مانگا. کس کس چیز کے لیے ہم نے دعائیں نہیں کی؟ کتنی دفعہ رو رو کے دعائیں کی، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. دنیا میں کبھی کوئی امتحان ہوا، اس کے پاس ہونے کے لیے دن رات دعائیں کی. وہ ایک بڑا امتحان آگے بھی ہے، اس کے لیے کتنی دفعہ رو کے دعائیں کی ہیں ہم نے، یا اللہ وہاں بھی پاس کر دینا ہم کو. اہدنا الصراط المستقیم. یہ ایسے نہیں کچھ مانگ رہے، یہ آپ
ایک نیا لائف سٹائل مانگ رہے ہیں، اس کی پسند کا راستہ مانگ رہے ہیں،